اس اشراق کی نماز کو، یعنی اس نماز کے مختلف اوصاف کی وجہ سے اس کے الگ الگ نام ہیں. نماز ایک ہی ہے لیکن الگ الگ اوصاف کی وجہ سے الگ الگ نام ہے اس کے. جیسا کہ اشراق بھی اسی نماز کو کہا جاتا ہے، صلاۃ الضحیٰ بھی کہا جاتا ہے، پھر اسی طرح اوابین بھی کہا جاتا ہے، اسی طرح چاشت کی نماز بھی کہا جاتا ہے اسی نماز کو. جیسا کہ سورج طلوع ہونے کے وقت، سورج طلوع ہوتے ہی اس نماز کو پڑھا جاتا ہے تو پھر اس وقت کو اشراق کی نماز کہتے ہیں. پھر اس کے اور کچھ دیر کے بعد پڑھنے کی وجہ سے، جیسا کہ وہ وقت یعنی پوری طرح روشنی چھا جائے، روشن ہو جانے کی وجہ سے اسے صلاۃ الضحیٰ کہا جاتا ہے. پھر اسی طرح جب اونٹ کے بچوں کے پیر گرم ہونے لگے اس وقت کو اوابین کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ چاشت کی نماز اور اشراق کی نماز. اس کے تعلق سے اور بھی کچھ باتیں آگے رکھیں گے. اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھ سے کیا کہ 3 باتوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تاکیدی حکم دیا. ان میں سے پہلی چیز، ہر مہینے کے 3 روزے رکھوں، پھر اسی طرح چاشت کی 2 رکعت پڑھوں، پھر اسی طرح سونے سے پہلے وتر کی نماز پڑھوں. اس بات کا مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. یہ صحیح بخاری اور مسلم میں روایت ہے. تو میں ان نمازوں کو کبھی نہیں چھوڑوں گا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ان نمازوں کو کبھی نہیں چھوڑوں گا. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت جو کہ صحیح مسلم میں ہے، تم میں سے ہر شخص کے ہر جوڑے پر ہر دن صدقہ کرنا ضروری ہے. بس سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ بھی کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے. لیکن اگر کوئی آدمی ان سب چیزوں سے، یعنی ان تمام چیزوں سے چاشت کی 2 رکعتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. یعنی اگر کوئی آدمی، اگر کوئی مسلمان صرف چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھ لیں تو پھر یہ اس کے جسم کی طرف سے جو بھی صدقہ ہے وہ تمام کیا ہے، کافی ہو جاتا، مکمل ہو جاتا ہے. یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم، تو دن کے اول حصے میں 4 رکعت نماز پڑھ لے، میں تجھے دن کے آخری حصے تک کافی ہو جاؤں گا. ابو داؤد کی روایت. تو یہ سب کیا ہے؟ نماز کی فضیلت ہے. چاشت کی اور اشراق کی نماز کی فضیلتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتا ہے جو دن کے شروع حصے میں، یعنی اشراق اور چاشت کے وقت میں اگر 2 رکعت پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. پھر یہ کیا ہے، اتنی زیادہ اس نماز کی فضیلت ہے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی نماز کی ایک اور فضیلت دیکھیے، ترمذی کی روایت ہے، جو شخص فجر کی نماز پڑھے پھر اسی جگہ بیٹھا رہے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، پھر جیسے ہی اشراق کا وقت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو 2 رکعت نماز پڑھیں. ٹھیک ہے. اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بیٹھا فجر کی نماز کے بعد سے لے کر، پھر جیسے ہی وقت شروع ہوا اشراق کا تو 2 رکعت نماز اگر وہ پڑھ لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اس کے لیے 1 عمرہ اور 1 حج کا ثواب ملے گا. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. حج عمرہ کرنے کا ثواب، اگر ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہم حج عمرہ نہیں کر سکتے، تو اس ثواب کو گھر بیٹھے بیٹھے بھی ہم لوگ حاصل کر سکتے صرف 2 رکعت پڑھنے سے. تو اب اس نماز کا وقت کیا ہے، صحیح وقت کیا ہے؟ دیکھیے، اس کو آسان کر کے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں. فجر کی نماز کا وقت جیسے ہی ختم ہو جاتا، فجر کی نماز کا وقت جیسے ہی ختم ہو جاتا تو ممنوع وقت شروع ہوتا، جسے عام طور پر مکروہ وقت بھی، مکروہ اوقات کہتے ہیں نا. 3 اوقات ایسے ہوتے ہیں ہر دن جن اوقات میں نماز پڑھنا نہیں چاہیے. ان میں سے ایک فجر کا وقت جیسے ہی ختم ہوا تو یہ مکروہ وقت یا ممنوع وقت شروع ہوا. یہ 15-20 منٹ تک قریب رہتا ہے. پھر اس کے بعد سے یہ اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اشراق کی نماز، پھر اس کے بعد چاشت، اوابین، یہ سب. ٹھیک ہے نا. تو اب اشراق کا وقت جیسے ہی شروع ہوا، یعنی ممنوع وقت کے ختم ہوتے ہی، پھر اس کے بعد، یعنی آپ آسانی کے لیے کیلنڈر میں دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ الگ الگ موسم کی وجہ سے الگ الگ وقت یہ بدلتے رہتا ہے. اب ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ بھائی اب اتنا وقت ہے تو آج ایک جیسا رہتا، پھر 1 ہفتے کے بعد پھر وہ وقت بدلتا. تو آپ کیلنڈر دیکھیے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. فجر کی نماز کا وقت جیسے ہی ختم ہوا، یہ ممنوع وقت شروع ہوا. پھر اس کے بعد 15 منٹ یا 20 منٹ جیسے ہی یہ ممنوع وقت رہا،
اب اس کے بعد سے لے کے آپ اشراق کی نماز پڑھ سکتے. پھر دوسرا ممنوع وقت کب شروع ہوتا؟ ظہر کے وقت کے شروع ہونے سے پہلے. ٹھیک ہے نا. آپ کو کیلنڈر دیکھو یا گوگل وغیرہ سے سرچ کرو. میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ظہر کی اذان ہوئی تو شاید ظہر کا وقت شروع ہوا ہوگا. ایسا نہیں ہے. الگ الگ علاقوں میں الگ الگ مساجد میں الگ الگ وقتوں پر اذان ہوتی ہے. اس لیے ان اذان کے وقتوں کو ہی وقت شروع ہونا نہ سمجھے، بلکہ کیلنڈر میں جو وقت دیا گیا ہے اس میں آپ سرچ کیجئے یا گوگل میں سرچ کیجئے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. تو بہرحال ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے بھی ایک 20 منٹ تک 15-20 منٹ تک یہ ممنوع وقت رہتا ہے. یہ دو ممنوع اوقات ہے. تیسرا ممنوع وقت کون سا ہے؟ مغرب کا وقت شروع ہونے سے پہلے. ٹھیک ہے نا. مغرب کا وقت شروع ہونے سے پہلے بھی اسی طرح ایک 10-15 منٹ ممنوع وقت رہتا ہے. یہ دن میں ہر دن یہ 3 ممنوع اوقات ہے. تو اب اشراق کی نماز کا وقت کب ہے؟ فجر کے بعد جو ممنوع وقت شروع ہوا اور ختم ہوا وہاں سے لے کر ظہر کا ممنوع وقت شروع ہونے تک آپ کے لیے اشراق کی نماز کا ٹائم ہے. آپ کتنی رکعتیں پڑھیں گے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی 4 رکعت پڑھتے اور کبھی کبھی زیادہ بھی پڑھتے. یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے. اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور طبرانی وغیرہ کی روایتوں کو دیکھیں گے تو کم از کم 2 رکعت پڑھنا ہے اشراق کی یا چاشت کی نماز جو بھی ہم وابن کی جو بھی کہتے ہیں. اسے کیا ہے کم سے کم 2 رکعت پڑھے. زیادہ سے زیادہ کی کیا ہے کوئی تعداد نہیں ہے. بہتر ہے کہ 4 رکعت یعنی 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت یا 8 رکعت تک کی روایتیں ہمیں ملتی ہے تو ہم لوگ 2 4 6 8 بھی پڑھ سکتے ہیں.